بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ قرآن پڑھے میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ مخارج الحروف کی اہمیت کو ہم جان چکے ہیں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ اسی صورت میں درست پڑھا جا سکتا ہے جب تک مخارج کو ان کے مخرج سے ادا نہ کیا جائے۔ آج ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 میں ہم 6 حروف کی پریکٹس کریں گے۔ یہ 6 حروف درج ذیل ہیں: زا، سین، صاد، تا، دال، طا۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، منہ کے مختلف حصوں میں مختلف حروف لکھے ہیں۔ یہ حروف کے مخارج کی جگہ ہیں جہاں سے یہ حروف پڑھے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اپنے سبق کا آغاز ہونٹوں کے حروف سے کیا تھا اور دوسرا سبق زبان کی نوک سے نکلنے والے مخارج پر مشتمل تھا، تو آج بھی زبان کی نوک سے نکلنے والے مزید 6 حروف کی ادائیگی مخرج کے ساتھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم زبان کی نوک اور اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہونے والے 3 حروف کی پریکٹس کریں گے۔ جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو یہ مخارج ادا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کی نوک کس طرح اوپر والے دانتوں کی جڑ سے مل رہی ہے۔ جب زبان اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو یہ مخارج ادا ہوتے ہیں، جیسا کہ تا، تا، تا۔ دوسرا مخرج ہے دال، 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 اور تیسرا مخرج ہے طا، طا، طا۔ سامنے موجود تصویر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تینوں مخارج کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی ان تینوں مخارج کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے 2 دانتوں کی جڑ۔ اب ہم ان تینوں مخارج کی ابتدائی، درمیانی اور آخری شکلوں کی پہچان سیکھیں گے تاکہ ان حروف کے ساتھ الفاظ کی عملی مشق کر سکیں، جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ان حروف کو آسانی سے الفاظ اور پھر جملوں میں مخارج کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو چلیں ہم حرف تا کے ساتھ مختلف الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہم تا کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنے میں آسانی محسوس کریں، جیسا کہ تاجن، تاجن، ختم، قتل، ترى، ترانی، تابع۔ اسی طرح ہم حرف دال کے ساتھ مختلف الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں، جیسا کہ دراجۃ، دراجۃ، دخل، صدف، وعد، ترى، قتل۔ اب حرف طا کے ساتھ مختلف الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں، جیسا کہ طبق، طبق، فطر، مطر، طبع، صدف۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کی جڑ سے ادا ہونے والے تینوں حروف کی پریکٹس ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اب ہم اگلے 3 حروف کی پریکٹس کریں گے۔ جب زبان کی نوک سے اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے یہ 3 حروف پڑھے جاتے ہیں، یعنی زبان کی نوک جب اوپر کے دانتوں کے کنارے سے
ٹکرانے کے ساتھ ساتھ نیچے کے دانتوں کے کناروں سے بھی ٹکرائے تو یہ 3 حروف ادا کیے جاتے ہیں، یا یہ 3 حروف کا ایک ہی مخرج ہے اور وہ ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے۔ چلیں اب ان 3 حروف کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زا، 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 سین، 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 صاد، صاد، صاد۔ سامنے موجود تصویر سے ایک بات واضح ہے کہ یہ تینوں حروف منہ کے ایک ہی حصے سے ادا ہو رہے ہیں۔ اب ہم ان تینوں حروف کی ابتدائی، درمیانی اور آخری شکلوں کی پہچان کریں گے تاکہ ان حروف کے ساتھ الفاظ کی عملی مشق کی جا سکے اور اس طرح ہم حروف کو الفاظ میں یا جملوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کریں۔ زا سے شروع کرتے ہیں۔ زیتون، زیتون، وزر، نزل، رزق، مطر، فطر۔ دوسرا حرف ہے سین۔ سفینۃ، سفینۃ، سمع، سأل، سقر، کسب، عبس۔ اب مختلف الفاظ کے ساتھ حرف صاد کی پریکٹس کریں گے، جیسا کہ صحراء، صحراء، فطر، مطر، طبع، صدف۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق اور نئے حروف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔